يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، مسنون دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے اور اس سے متعلق چند دعائیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں، اس کی تفصیلات اور اس کی تشریحات۔ پچھلے جمعے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کی تشریح عرض کی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تلاوت کرنا یہ بڑا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی بس ایک دم ایسے بھاگے جیسے کہ بس جیل کا دروازہ بند ہو جائے گا دوبارہ۔ کچھ دیر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، تسبیحات، اور خاص طور پر اگر کوئی آدمی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اشراق تک اگر بیٹھ کر، یعنی سورج نکلنے تک اگر مسجد میں بیٹھ کر نماز سے فارغ ہو کر وہ ان عبادات میں مشغول رہا اور پھر اس کے بعد اس نے اشراق کی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العالمین حج اور عمرہ کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نماز سے لے کر اشراق تک تقریباً آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ وہیں بیٹھ کر دعا میں مصروف رہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہے، ذکر اور اذکار میں مصروف رہے، ظاہر ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر اشراق کے وقت تک کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس منع ہے۔ ہاں جب سورج چڑھ جائے، سورج نکل جائے، اس کے بعد ہی پھر اشراق پڑھتے ہیں۔ یہ کام کر لیں۔ اور
اور سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اشراق تک مسجد میں ان اعمال میں مصروف رہتے، پھر اشراق کی نماز پڑھتے، اور نماز پڑھ کر پھر جس دعا کو پڑھتے وہ دعا مجھے آج یہاں سے شروع کرنی ہے۔ وہ دعا یہ تھی، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اس دعا میں دو جملے ہیں، اور اس دعا کی تشریح میں انشاءاللہ بھی آگے ذکر کروں گا۔ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ اس کی بات تو آگے آ جائے گی۔ اشراق سے فارغ ہو کر آدمی چلا جائے جانا ہو تو پھر جب چاشت کا وقت ہو تو چاشت کی نماز پڑھ لے۔ اور حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اے ابن آدم، اگر دن کے شروع کے حصے میں تو 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لے، آخری دن کے حصے تک میں تیری کفایت کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی کفایت کر لے اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ سب تمام معاملات کی طرف سے، تمام چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ دن کے شروع میں 2 رکعت اور 4 رکعت نماز پڑھ لو، شام تک اللہ تعالیٰ تمہاری ساری ضروریات کو پورا فرمائیں گے اور تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ اعمال ایسے کہ اس میں نہ کوئی مشقت، نہ کوئی تکلیف، نہ اس میں کوئی گھنٹوں لگتے ہیں، 5 سے 10 منٹ 15 منٹ لگتے ہیں، ان سارے کے سارے کاموں سے آدمی فارغ ہو جائے۔ بہرحال، اور اس چاشت کی جو نماز ہے، اشراق کے بعد چاشت، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک کے یہ پڑھنا ثابت ہے۔ اور کل عصر کے بعد جو حدیث گزری تھی اس میں بھی اسی کا تذکرہ تھا کہ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلٍ صَدَقَةٍ وَكُلُّ تَحْلِيلٍ صَدَقَةٍ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ۔ یہ سارے صدقات ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ، امر بالمعروف بھی صدقہ، نہی عن المنکر کرنا بھی صدقہ۔ اور پھر آخر میں اس روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ سارے ہی صدقوں کو قبول کر کر اس کو سارا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کل ذکر کی تھی کہ حدیث میں کہ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو صبح اٹھنے کے بعد اس کے جسم کے ہر جوڑ پر 360 صدقے واجب ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو جوڑ ہیں انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر ایک صدقہ، تو گویا کہ 360 جوڑوں پر 360 صدقے۔ تو اگر ایک آدمی روزانہ بھی 1 روپیہ بھی، اب تو 1 روپے کا زمانہ ہی نہیں ہے، روپیہ تو ہے ہی نہیں، روپیہ کا زمانہ کا ہے، 5 روپے کا سکہ ہے، تو فرض کر لیں کہ اگر 5 کو آپ ضرب دے دیں 160 سے، کتنا بن گیا؟ کتنا بن گیا؟ 800 روپے۔ 5 کو ضرب دے دیں 160 سے تو 500 روپے روزانہ صدقہ نکالنے کی کون آدمی قدرت رکھتا ہے؟ کس آدمی کے اندر ہمت ہے کہ اتنا روزانہ یہ کام کرے؟ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ بڑی عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا، وہ آج کی طرف فراوانی نہیں تھی۔ اس وقت ایک عمومی جو ماحول تھا وہ ماحول تنگی کا تھا، عسرت کا زمانہ تھا۔
کھانے پینے کو کئی کئی دن گزر جاتے تھے, نہیں ملتا تھا. خیر, تو حضرات صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے کون آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا, یہ تو ہو سکتا ہے کہ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے, 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے, اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے میں 360 صدقے ادا کر دیے. 360 صدقے, ہر جوڑ کا صدقہ اس نے ادا کر دیا. اب یہ 2 رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ 2 رکعت اور 4 رکعت کوئی مشکل نہیں, صرف توجہ کی ضرورت ہے, اہتمام کی ضرورت ہے, بس ہر آدمی ادا کر سکتا ہے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. مسجد میں بھی آنا ضروری نہیں, آپ دفتر میں پڑھ سکتے ہیں, گھر میں پڑھ سکتے ہیں, دکان میں پڑھ سکتے ہیں, جہاں چاہیں وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. اور یہ جو کل بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی, کل بہت سے لوگ نہیں ہوتے اثر میں, جمعے میں آتے ہیں, اس لیے وہ بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ سب کے علم میں بات آ جائے. چاہے کسی نعمت کا شکر آدمی ادا کر رہا ہو, یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مختلف جو صدقات ہیں وہ ادا کر رہا ہو, ان تمام کے تمام صدقات کے ادا کرنے کی سب سے بہترین شکل اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر سیدھا ریز ہونا. یہ سب سے اہم صدقہ بھی ہے, صدقے کی صورت بھی ہے, اور سب سے زیادہ اہم ادائے شکر کی صورت بھی ہے. اب کیسے ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی. اس کی وجہ یہ ہے, مثال کے طور پر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت میں سارے کے سارے اعضاء اور جوارح اس سے انتفاع حاصل کرتے ہیں, اس سے مستفید ہوتے ہیں سارے کے سارے اعضاء. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو ہر عضو اس سے مستفید ہوتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. تو 2 رکعت نماز پڑھنے میں سارے اعضاء اللہ کے سامنے مصروف رہتے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات میرا خیال, جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو سارے اعضاء, دل, دماغ, ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, جی, منہ, چہرہ, کونی, پاؤں وغیرہ وغیرہ, جتنے اعضاء ہیں سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. تو سب سے بہترین شکل اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ کرنے کی اور نعمت کا شکر ادا کرنے کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. تمام اعضاء گویا کہ اللہ کا بزبان قال اور بزبان حال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو 2 رکعت نماز پڑھ لے, یہ سب سے بہترین شکل ہے. اور یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے, چاشت کی نماز ہے, طبرانی میں روایت ہے, سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان فی الجنت بابا یقال له الضحیٰ فاذا كان يوم القیامہ نادى مناد این الذین كانوا يدیمون صلاۃ الضحیٰ هذا بابکم فادخلوہ. بڑی عجیب و غریب روایت ہے طبرانی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے, اس دروازے کا نام ہی چاشت کا دروازہ ہے. جنت میں ایک دروازہ ہے, یقال له الضحیٰ, اس کو چاشت کے دروازے سے وہ دروازہ موسوم ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُنَادِي مُنَادٍ, جب قیامت کے دن آئے گا تو ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہے گا, أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُدِيمُونَ صَلَاةَ الضُّحَىٰ, کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں نماز چاشت کی پابندی کیا کرتے تھے. جو نماز چاشت کی دنیا میں نماز چاشت کبھی پڑھ لی کبھی نہیں, یہ نہیں ہے. حدیث میں یدیمون کا لفظ ہے, یہ خاص طور پر توجہ طلب بات ہے. یدیمون, ادام یدیمو کا معنی کسی چیز کی مواظبت کرنا, کسی چیز کی پابندی کرنا, اس کا اہتمام کرنا, کسی وقت نہ چھوڑنا, یہ ہے معنی یدیمون کا. سفر ہو, بیماری ازاری ایک الگ مسئلہ ہے. سفر ہے, حضر ہے, آدمی گھر میں ہے, دکان میں,
لیکن چاشت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے، چاشت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہذا بابکم فادخلوا، یہ تمہارا دروازہ ہے، اس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس لیے بھائی یہ چاشت کی نماز کی ہمیں اشراق کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور چاشت کی بھی نماز کی ہمیں پابندی اور اہتمام کرنا چاہیے، تو جا کر یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں معمول ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اشراق کے وقت تک مسجد میں بیٹھتے، تلاوت میں، دعا میں، ذکر میں مصروف رہتے، اشراق کی نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے جو دعا میں نے بتائی ہے، اور کتابوں میں سورج نکلنے کی جہاں دعا ہے وہاں اس دعا کو ذکر کیا ہے کتابوں میں. وہ دعا عربی میں ہو تو بہت بہتر ہے. میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں اور یہ جو عربی کی جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یہ دعائیں الہامی دعائیں ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، اس کے الفاظ میں بھی، ان کے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس کا معنی اگر ادا کر لے، اس کا ترجمہ اور مفہوم ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نور اور برکت تو ان الفاظ میں ہے جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے. تو وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. آسان سی دعا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ سمجھ لیں. تمام کے تمام تعریفیں، عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ذکر نہ فرماتے تو کسی آدمی کا ذہن اس دعا کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. کتنی جامع دعا ہے، اور دو لفظوں کے اندر معانی کی ایک کائنات سموئی ہوئی ہے. دو جملے مختصر سے، لیکن معانی کی ایک کائنات ہے اس کے اندر. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، تمام کے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کا دن ہمیں واپس لوٹایا. تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج کا دن ہمیں واپس لوٹایا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا، مزید ایک دن اگلے دن کی مہلت دے دی. دو باتیں اس حدیث میں قابل غور ہیں. پہلا جملہ جو ہے وہ ہے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آج کا دن واپس لوٹایا. قرآن حکیم میں ہے 24ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. 24ویں پارے کا دوسرا پیج ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کو وفات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کی روح قبض کر لیتے ہیں، جب وفات دیتے ہیں اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آدمی صحیح سالم ہے، جسم صحیح سالم ہے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھیں، سر، اعضاء اور جوارے بالکل اسی طریقے سے ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ اندر سے روح نکل گئی. اب اس کو انسان نہیں کہتے، اب اس کو کہتے ہیں لاشا. پوری باڈی وہی ہے، تمام چیزیں وہی ہیں، صرف وہ ایک اندر روح تھی وہ نکل گئی، ختم ہو گئی. اب وہ اس روح کے نکلنے سے نام ہی تبدیل ہو گیا، حقیقت تبدیل ہو گئی، احکامات اس کے بدل گئے، سارے احکامات بدل گئے صرف روح کے نکلنے سے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا وقت پورا ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس عارضی جہان سے مستقل جو جہان ہے وہاں منتقل ہو جاتا ہے، سارے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں. زندگی پر جو اس کی بیوی تھی اب وہ بیوی نہیں کہلاتی، کیا کہلاتی ہے؟ بیوہ کہلاتی ہے.
اور جو جانے والا ہے وہ جانے والا زندگی میں حضرت کہلاتا تھا، اب کہلاتا ہے مرحوم، اب کہلاتا ہے مرحوم۔ اب اس پر نہ نماز ہے، نہ اس پر زکوٰۃ ہے، نہ اس پر شرعی احکامات ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تھی جب تک کہ روح تھی، روح ختم ہوئی سارے احکام تبدیل ہو گئے، سارے احکام تبدیل ہو گئے۔ تو ایک تو صورت اس کی یہ ہے واللتی لم تمت فی، یہ 24 پارے کی آیت میں حوالہ دے رہا ہوں، واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب تم سوتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے جب تم سوتے ہو تو سوتے وقت عارضی طور پر، جزوی طور پر ہم تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اپنی طرف لے لیتے ہیں، اور زندگی اگر تمہاری باقی رہتی ہے تو پھر ہم یہ روح دوبارہ عود کر ڈالتے ہیں تمہارے جسم میں، تم اگلے دن صبح کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو روح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں سوتے وقت۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی سوتا ہے بے خبر، اس کو نہیں پتا ہوتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے دائیں کون ہے، میرا بائیں کون ہے، میں کس جگہ پر ہوں، کون آدمی رو رہا ہے، کون آدمی تکلیف ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ عارضی طور پر، جزوی طور پر اللہ تعالیٰ وہ روح لے لیتے ہیں، اور چونکہ زندگی باقی ہے تو جب اٹھتا ہے تو وہ روح دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہ وقت مقرر ہوگا پھر وہ روح جو قبض کریں گے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، اب میں اس دعا کی طرف آ رہا ہوں جو ابھی میں نے دعا بتائی ہے سورج نکلنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ٹھیک ٹھاک طریقے سے سوتے ہیں، بات چیت کر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے، اور صحیح طریقے سے بات چیت کرتے ہوئے سوئے، اور جب وہ سوئے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے سوتے ہی رہے، ہمیشہ کے لیے سوتے ہی رہے، دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ یوں دعا مانگو جب سورج نکلے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے کہ آج کا دن آپ نے واپس ہمیں لوٹایا۔ کیا مانا؟ زندگی میں ایک دن کی اور آپ نے مہلت دے دی ہے، توبہ کرنے کی مہلت دے دی ہے، اپنی اصلاح کی مہلت دے دی ہے، اعمال صالحہ کو درست کرنے کی مہلت دے دی ہے، اپنے سامنے گڑگڑانے کی اور معافی مانگنے کی مہلت دے دی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ سوئے تو وہ سوتے ہی رہ گئے، انہیں مہلت نہیں مل سکی۔ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک دن کی اور ہمیں مہلت دے دی ہے، اب آدمی اس دن کو اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے۔ اس دن، یہ دن میرا نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے، یہ دن میرا اللہ کی معصیت میں صرف نہیں ہونا چاہیے، یہ دن غلط سلط کاموں میں، دو نمبری کاموں میں یہ دن نہیں لگنا چاہیے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، ایک دن آپ نے، تو گویا کہ زبان حال سے آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آج کا دن ہمیں واپس لوٹایا۔ اب آپ عربی کی دعا اگر مشکل ہو تو اردو میں یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر عربی میں دعا مانگنا ہو، بہتر تو یہ ہے کہ عربی کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے ساتھ یاد کر لیں، اور میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا، وہ کتاب آپ نے لے بھی لی ہوگی، نہیں لی ہے تو کتاب لے لیں۔ تو وہ دعا یاد کر لیں، عربی میں نہ ہو تو، جب تک یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لیں۔ یا اللہ آپ کی تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ نے آج کا دن ہمیں واپس لوٹایا، ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لہذا اب آج کا جو دن ملا ہے وہ دن اللہ کے نافرمانی میں صرف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے کاموں میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو کم سے کم توبہ تو آدمی کر چکا ہو، توبہ تو کر چکا ہو، اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر معافی تو مانگ چکا ہو، اپنے معاملات تو صاف کر چکا ہو، کم سے کم اتنی آپ نے مہلت دی ہے اس سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے لوگوں کو، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، سمجھ لیں اچھی طرح اس آیت کو، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
28वां पारा सूरह मुनाफिकून। ये जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाएंगे तो उठाने के बाद लोग कहेंगे, उसमें काफिर भी हैं, काफिर तो है ही नहीं, और जिन्होंने गफलत में जिंदगी गुजारी वो भी ये कहेंगे, क्या कहेंगे? वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा फअस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। अल्लाह ताला हमें एक दिन की अगर कोई मोहलत हमें दे देते तो मैं सदका भी करता और मैं नेक लोगों में से हो जाता, गुनाहों से तौबा कर लेता। तो अल्लाह ताला के सामने वो उज़्र और माजरत पेश करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज का दिन हमने तुम्हें दे दिया ना, मोहलत दे दी है, लिहाजा इससे फायदा उठा लो, ताकि कल तुम्हें ये अल्लाह ताला के सामने उज़्र पेश न करना पड़े कि एक दिन अगर आप जिंदगी में मुझे अता कर दें, एक दिन जिंदगी में अगर आप मुझे अता कर दें। देखें, मिसाल के तौर पर एक आदमी को फांसी हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं फर्जी बात कर रहा हूं, एक आदमी को फांसी हो जाए और रस्सा जो है, जो फांसी देता है, क्या कहते हैं उसको? जल्लाद। जल्लाद के हाथ में वो रस्सा है और वो उसको, उसका लेवर बस खींचने वाला है कि ऐलान होता है कि भाई इसको एक दिन की मजीद मोहलत देते हैं। उस आदमी के ऊपर क्या कैफियत गुजरेगी, आप जरा सोचिए, उस आदमी के ऊपर क्या कैफियत गुजरेगी। एक तो ये कि खुशी के मारे मेरे ख्याल में वही खत्म हो जाएगा, खुशी का ठिकाना उसको कोई नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अब ये जो 24 घंटे उसको मिले, आपका क्या अंदाजा है कि उस 24 घंटे को वो कैसे गुजारेगा? रो रो कर गुजारेगा, तौबा कर 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 गुजारेगा, अल्लाह के सामने माफिया मांग कर गुजारेगा। ये रोते 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 ये दिन भी वो गुजार लेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये जब तुमने दुआ कर ली, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अक़ालना यौमना हाज़ा, ए अल्लाह हम इस पर आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने आज का एक दिन हमें वापस लौटाया। ए अल्लाह, मैं अपने अमाल की इस्लाह के लिए ये एक दिन भी मेरे लिए काफी है। मैं ये आपसे वादा करता हूं कि ये आज का दिन आपकी नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं होगा, ये आज का दिन आपकी मासियत और मुनकरात में मैं खर्च नहीं करूंगा, आपके रजा वाले कामों में मैं इस दिन को गुजारूंगा। तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो फिर अल्लाह के सामने अफसोस नहीं करना पड़ेगा, माजरत नहीं करनी पड़ेगी कि काश के एक दिन मुझे मिल जाता। और मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 जुमा पहले, एक ताबी गुजरे हैं, एक और एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हजरत अबी नुअम उनका नाम है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम उनका नाम है। तो एक साहब को शौक हुआ, पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, एक साहब को शौक हुआ कि वो जरा सा जाएं और जाकर लोगों से, बुजुर्गों से, अल्लाह वालों से, नेक लोगों से पूछें और एक सवाल करें, उस सवाल का जो जवाब हो वो बहुत अहम होगा। तो सवाल ये था कि जी मुख्तलिफ लोगों के, बुजुर्गों की खिदमत में वो गए, अल्लाह वाले लोगों की खिदमत में उनके सामने सवाल किया। सवाल एक था, जवाब सबके अलग अलग थे। सवाल ये था कि जी फर्ज करें आज का आपका ये जिंदगी का आखिरी दिन हो, इस दिन को आप कैसे गुजारेंगे? वो आपने देखा होगा ना फेसबुक वगैरह पर, उसमें इस तरह की बातें होती हैं कि जी फर्ज कर लें कि आज के दिन आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे आज क्या नसीहत करते हैं, आप मुझे क्या नसीहत करते हैं? तो जाहिर है कि आदमी अपनी जिंदगी का निचोड़ बताता है, आदमी अपनी जिंदगी का तजर्बात बतलाता है। तो वो जो साहब थे उनके जहन में ये था कि मुख्तलिफ लोगों की खिदमत में मैं जाऊंगा और जाकर ये सवाल करूंगा, जो जवाब मिलेंगे वो जवाब सारे मेरे लिए अहम होंगे। तो किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम इनके पास जब गए तो कि हजरत अगर ये आपको पता चल जाए कि आज का ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, इस दिन को आप कैसे गुजारेंगे? फरमाया कि भाई जैसे मैं सारे दिन गुजारता रहा, आज का दिन भी मैं वैसे ही गुजारूंगा। ये जवाब की तह तक आप मेरा ख्याल नहीं पहुंचे, जवाब की तह तक नहीं पहुंचे। मैं जैसे सारे दिन गुजारता हूं, वो आज की जिंदगी का आखिरी दिन भी मैं उसी तरह गुजारूंगा। क्या माना कि एक एक लम्हा, एक एक मिनट और एक एक सेकंड तोल तोल कर मैं सर्फ करता हूं, और अल्लाह ताला के रजा वाले कामों में मैंने तो पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी है, लिहाजा आज के एक दिन भी उसी तरह गुजारूंगा, इसलिए कि मेरे दिन में मजीद किसी नए काम के करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
کہ میں مزید کسی نئے کام کا اضافہ کر لوں. میں سارے کام اس طریقے سے کر رہا ہوں کہ 1 منٹ اور سیکنڈ بھی میرا ضائع نہیں ہو رہا. میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا ہماری زندگی بھی اس طرح گزر رہی ہے؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. گناہ, غیبت, برائیاں, دوسروں کو اپنے نیکیاں ہم گفٹ کرتے رہتے ہیں پورے دن. اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی غیبت, اس پر الزام, اس پر تہمت, سب چل رہا ہے. خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک بڑا نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہو رہا ہے. انجام بھی خطرناک ہے, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. تو یہ دعا کے 2 جملے. پہلے جملہ میں نے عرض کر دیا, الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا. اے اللہ آپ کا شکر ہے اس بات پر کہ آج کا دن آپ نے ہمیں واپس لوٹایا. یہ دعا کا پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ, وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا. وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا. اور اے اللہ ہم اس پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا, ورنہ تو ہم اس قابل تھے کہ ہم زمین پر زندہ نہ رہتے, اپنے گناہوں کی وجہ سے زیر زمین چلے جاتے. آپ کا کوئی عذاب آ کر ہمیں تہس نہس کر دیتا, لیکن آپ نے ہمیں مہلت دی اور ہماری گناہوں کی وجہ سے آپ نے ہمیں ہلاک نہیں کیا. اس پر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. لہذا آج کا جو دن ہے یہ شروع ہوا ہے, میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. دیکھیے قرآن کریم میں جن معذب قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, آپ کو معلوم ہے, قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے, قوم سمود ہے, اصحاب الایکہ والے ہیں, قوم فرعون ہے, وغیرہ وغیرہ. جن قوموں کا, معذب قوموں کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے, اور ان کو جن جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے. میری بات دراصل توجہ طلب ہے, بس بات ختم کرنے لگا ہوں. جن جن قوموں کو جن گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے, اگر ہم مجموعی طور پر اپنے معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو میرا خیال سے آج وہ سارے کے سارے گناہ ہم کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے, ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارا حصہ ہے. جن وجوہات کی بنیاد پر عذاب آیا تھا, وہ سارے کے سارے اسباب عذاب وہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. آپ تفصیل لے لیں, ایک ایک گناہ کو, ان قوموں کے ایک ایک گناہ کو آپ پڑھتے چلے جائیں, اپنا جائزہ لیتے جائیں, نتیجہ نکل جائے گا سامنے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا؟ فرمائیے. یہ پیچھے والے نہیں بول رہے. کم تولتے تھے, ڈکیتیاں مارتے تھے, لوٹتے تھے لوگوں کو. آپ مجھے بتائیں کہ آج کا میرا معاشرہ اس گناہ سے بچا ہوا ہے؟ آج کا دکان میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں عمومی میں بات کر رہا ہوں. پھر یہ رہا ہوں کہ جس کے دل میں چور ہو, جی آپ نے تو یہ کہہ دیا تھا, آپ کا نام نہیں لیا, عمومی میں بات بتا رہا ہوں. آج کا دکاندار, آج کا کاروباری, آج کا تاجر, وہ ناپ میں تول میں ڈنڈی نہیں مارتا. وہ نمازی بھی ہے, وہ ہماری باتیں بھی سنتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ باتیں آپ کی مسجد تک کی ہیں, باقی جب میں دکان پر جاؤں گا تو میں ٹھیٹ کاروباری ہوں. اس وقت آپ کی باتیں میرے لیے نہیں ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ نتنے طریقے دھوکہ دینے کے, فریب کے اور غلط طریقے سے ناپنے تولنے کے ہمارے معاشرے میں جو طریقے رائج ہیں, میں اگر ان طریقوں کو گنانا شروع کروں, میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں. صبح اور شام میرا بھی واسطہ ایسی جگہوں پہ پڑتا ہے اور ایسے لوگوں سے پڑتا ہے. اس لیے ان باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے بازاروں میں اور ہماری مارکیٹوں میں, اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے, کاروبار میں برکت ڈال دے, ہمیں عافیت عطا فرما دے. یہ میرا کیس عدالت میں چل رہا ہے, اس میں مجھے سرخرو فرما دے. یہ معاملہ میرا پھنسا ہوا ہے, یا اللہ یہ نکال دے. کس منہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں؟ حالات ہمارے یہ ہیں, المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم
دبنگ انداز سے ببانگ توہل. پہلے ایک وہ زمانہ تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, ایک وہ زمانہ تھا کہ آدمی کسی کو لیتا دیتا تھا رشوت تو کیا کرتا تھا, چھپا کے, تاکہ کوئی لوگ نہ دیکھیں. اب رشوت لینے والا ڈنکے کی چوٹ پر لیتا ہے, اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا, اپنا حق سمجھ کر لیتا ہے, یہ میرا حق ہے. اور ایک صاحب نے تو بڑی عجیب بات کی, ان کا جملہ جو ہے وہ مجھے نہیں بھولتا. چلے چھوڑیں بات کو. پھر جی کہتے ہیں کہ جی سرکاری اداروں میں, جو سرکاری ادارے ہیں, وہاں پر اگر آپ کام کے لیے چلے جائیں اور آپ کی کوئی فائل پھنسی بھی ہو, وہاں کا چپڑاسی ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پر آپ کی فائل نہیں رکھے گا جب تک کہ آپ اس کی مٹھی گرم نہ کریں. صرف فائل اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نہیں رکھے گا. باقی تو آگے جو اعلی افسران ہیں اور جو آگے کھانچے بازی ہیں وہ تو الگ ہیں. تو ان صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ جو حضرات ہیں بیچارے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں تک پہنچایا, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے, ہمارے ہی بھائی ہیں, اللہ ہدایت دے دے, سمجھ دے دے. زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ دفتر جانے کی تو تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے رشوت لیتے ہیں. دفتر جانے کی تنخواہ اور لوگوں کے کام کرنے کی رشوت. تو حضرت یہ ہے صورتحال. پھر رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, دعائیں ہو رہی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں, لیکن جو اصل جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے, وہ نہیں چھوڑ رہے. تو بھائی پھر اللہ کی طرف سے کیسے فیصلے ہوں گے؟ پھر تو یہی ہوگا. یہ تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت ہے کہ ان سارے کے سارے گناہوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک نہیں فرما رہے. ہاں جزوی طور پر عذاب آتا ہے اور آتا رہے گا. اب یہ کرونا کی جو تیسری قسم آئی ہے, اس کا کیا نام ہے پتہ نہیں کیا نام ہے, مکرو نام ہے, چھوڑیں اس کو. جو بھی قسم ہے, کیا ہے اس کرونا کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے, اس کی کیا چلتی ہے؟ تو بات کیا ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں, اس اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی وبائیں ہمارے اوپر مسلط فرما دی ہیں. اب اس سے اگر توبہ کر لیں, اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, اپنے حالات, میں اپنا ذمہ دار ہوں, آپ اپنے ذمہ دار ہیں. میں خود دیکھوں کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں. میں آپ کا کوئی چوکیدار اور دروغہ نہیں ہوں. آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں. اگر ہم سب مل کر اپنے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, یقین جانیں کہ یہ ساری وبائیں اللہ کی رحمت سے تبدیل ہو جائے. کوئی مشکل نہیں ہے. توبہ کر لیں, آئندہ گناہوں سے بچیں. فرائض ادا نہیں کر رہے, فرائض کا اہتمام شروع کر دیں. جن لوگوں کے حق تلفیاں ہوئی ہیں ان کی ادائیگی حقوق کی فکر کریں, تو دیکھیں حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اور اس امت پر مجموعی عذاب نازل نہیں فرمایا کہ ساری کی ساری امت ہلاک ہو جائے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نواں پارہ سورہ انفال. تو بہرحال بات تو لمبی ہے, بس میں مختصر سی پھر دوبارہ اس دعا کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے آج دعا شروع کی کہ جب سورج نکلتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اس دعا کو یاد کر لیں, اس کا معنی اور مفہوم میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. اے اللہ, ہم آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آج کا دن آپ نے ہمیں واپس لوٹایا. لہذا جب ایک دن واپس مل گیا تو اس کو غفلت میں مت گزارو, اس کو نافرمانی میں مت گزارو, اس کو منکرات اور معصیت کی نظر نہ کرو. یہ سوچ کر گزارو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو اور کل مجھے موقع نہ ملے. ایک بات تو یہ وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا, اور اے اللہ ہم اس پر بھی آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا, ورنہ آج جن برائیوں میں اور گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اس پر تو پتہ نہیں کتنی قومیں تباہ ہو چکی ہیں. لیکن آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے, آپ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے, آپ نے ہمیں مہلت دی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پھر توبہ کر لے اور معافی مانگ لے. اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو دعا میں نے عرض کی اس کو یاد کر لیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس دعا کے مفہوم اور معنی سمجھ کر جب ہم اس کو پڑھیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ وہ دن ہمارا عام دنوں کے مقابلے میں بہتر گزرے گا، اگر اس استحضار کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ، اس حضور قلب کے ساتھ اگر ہم نے اس دعا کو پڑھا، یقین کریں اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آخری چھوٹی سی درخواست یہ تھی کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ کراچی کا اجتماع شروع ہو چکا ہے، اور بس 1-2 دن ہیں، اس میں جتنا وقت جس کو مل جائے اپنے کاموں کو، مصروفیات کو تھوڑے سے وقت کے لیے آدمی آگے پیچھے کر کر اس میں شریک ہو۔ کتنے لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، پتہ نہیں کس کی دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اس لیے جس کو جتنا وقت ملے اس میں لازمی شرکت کرنی چاہیے، اور اس مشقت کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے اسی مشقت کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرما دیں، اور ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اثرات کو پورے عالم پر اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔